الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راه سنانیست محمد حامد حمد خدا بس خدا حمد و آفرین مدح مصطفى بس محمد استمی خواهم خدا را خدایا است حب مصطفى را یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه واجب الاحترام بزرگ اور عزیز دوستو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ چلا آ رہا ہے کوشش کے باوجود کیونکہ یہ موضوع اس قدر طویل ہے اور اس قدر خوبصورت ہے میں اس موضوع کے حوالے سے گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں لیکن اللہ کی شان جو بات عرض کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور اس حوالے سے وہ تمہید سامنے آ جاتا ہے بہرحال نہ بولنا میرے اختیار میں ہے نہ کسی موضوع کو اختتام تک پہنچانا میرے اختیار میں ہے
یہ میری رب کی مرضی ہے، اس کا کرم ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کو بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کا موقع عطا فرما دیتے ہیں اور آپ حضرات کو سننے کا موقع مل جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، میں نے پچھلے جمعے ایک مختصر انداز میں ایک بات ذکر کیا تھا، اور وہ اس حوالے سے کہ میری اس گفتگو کے ضمن میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ بھی سکتے ہیں، پرکھ بھی سکتے ہیں کہ تاریخ میں بھی، بلکہ اگر ہم اپنے روزے مرہ کی زندگی کا جائزہ لیں، اس حوالے سے بھی کسی بھی انسان کی شخصیت کو پرکھنے کے لیے 3 گواہیاں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ 3 گواہیاں ایسی ہیں جب یہ سامنے آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ گواہی جس شخصیت کے حوالے سے ہے وہ شخص کتنا عظیم ہوگا، کتنا بلند صفات، کتنا بلند کردار، کتنا بلند اخلاق کا مالک ہوگا۔ ایک میں نے عرض کیا تھا بیوی کی گواہی شوہر کے حامل، یہ بڑی اہمیت کی حامل گواہی ہے، اس لیے کہ ایک ماں اپنی بیٹے کو اتنے قریب سے نہیں جانتی، ایک بہن اپنی بھائی کو اتنا قریب سے نہیں جانتی، اور ایک بیٹی اپنی والد کو اتنے قریب سے نہیں جانتے جتنے قریب سے ایک بیوی اپنی شوہر کو جانتی ہے۔ اس لیے کہ شوہر کی زندگی اپنی بیوی کے سامنے بڑی بے تکلفانہ ہوتی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ نے بڑے عجیب انداز سے میاں بیوی کے رشتے کو جو قرآن میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اے مردو، یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہے، یعنی تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کی لباس ہے۔ بڑا عجیب مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ لباس جو ہم نے زیب تن کیا ہوا ہے، پہن رکھا ہے، اس کی اور ہمارے بدن کے درمیان اور کچھ بھی نہیں، یہ لباس ہمارے بدن کے بہت قریب ہے، اس نے ہمارے سراپا کو چھپایا ہوا ہے، اس نے ہمارے اعضائے مستوروں کو چھپایا ہوا ہے، اور یہی لباس ہمارے بدن کے لیے زیب و زینت بھی ہے اور پردے کا حامل بھی ہے۔ تو ہمارے بدن کے جو قریب ترین جو چیز ہے وہ ہمارے یہ کپڑے لباس ہے، اور اللہ نے ہر مرد کو یہ کہہ کر اس کی بیوی کو اس کے ساتھ جو تشبیہ دی ہے وہ لباس کے ساتھ ہے۔ جس طرح لباس انسان کے اس قدر قریب ہے، نزدیک ہے کہ اس کا بدن اگر چھپا ہے تو اس لباس کی وجہ سے چھپا ہے۔ فرمایا ایسا ہی تمہارے لیے تمہاری بیوی بھی ایک لباس ہے، وہ بھی تمہارے بدن کے اتنے قریب ہے جس طرح ایک لباس تمہارے بدن کے قریب ہے۔ جو اتنا قریب ہو، آپ سمجھتے ایک والدہ بھی اتنی قریب نہیں ہوتی، ایک بہن بیٹی بھی اتنی انسان کے بدن کے قریب نہیں ہوتی جتنی ایک بیوی قریب ہوتی۔ اب ایک بیوی اپنی بیوی کو یعنی بیوی اپنی شوہر کو جو گھر میں یعنی باہر تو ہم
لباس پہن کر نکلتے ہیں، کوئی کہتے سردار صاحب، کوئی کہتے نواب صاحب، کوئی کہتے خان صاحب، کوئی کہتے چودھری صاحب، کوئی کہتے وڈیرا، کوئی کہتے ہیں کیا کیا القاب سے ہمیں پکارا جاتا ہے، لیکن گھر میں ایک بیوی ہمیں سمجھ سکتی ہے کہ ہم کیا ہیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات، زوج حیات، ایک پاکیزہ ہستی اس کائنات، جس کو شریعت مطہرہ نے مطہرہ کا لفظ دیا ہے، شریعت کے لیے ایک مطہرہ کا لفظ آیا ہے، ایک اس عظیم ہستی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ مطہرہ کے لیے مطہرہ کا لفظ آیا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی پاک، اتنی عظیم ہستی۔ اور پھر میں دور جانا نہیں چاہتا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پرکھا، کیسے دیکھا، ایک طویل تاریخ ہے، اس کو ادھر ہی چھوڑ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت عطا کیا، 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے ہو گئے تھے، 41ویں سال کے چھٹے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، زندگی کے 41ویں سال۔ اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، شادی ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر مبارک 25 سال، تو گویا 16 سال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ جو عقد ہوا، آپ کی نکاح میں تھا، اس وقت اللہ کی وحی کی آمد ہو۔ اور تفصیل سے میں گزشتہ جمعے بیان کر چکا ہوں، دوبارہ نہیں دوہراتا تاکہ پھر تکرار نہ ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وحی کا سبق لے کر غار حرا سے جب گھر آتے، اور آپ پہ کب کبھی تاریخ بتقاضے بشریت کے ایک عظیم ہستی کو دیکھتا، اور پھر جس انداز سے اس عظیم ہستی نے آپ کو سینے کے ساتھ لگا کر جھنجھوڑا، اور پھر پہلی وہی آپ پر جو اقرا کی صورت کی، وہ اقرا کہ وہ 5 ابتدائی آیتیں نازل ہو گئی، ظاہر ہے اس کا تو ایک اثرات تھے۔ اور جب گھر آئے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ پہ کمبل ڈالا، گرم چادر اوڑھ دیا، اور تھوڑے گرم ہوئے تو آپ کے بدن سے یہ کب کبھی چلی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر سے نارمل ہو گئی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت آپ کی سرانی تھی، اور اس انتظار میں تھی کہ ہوا کیا ہے۔ اور شاید مجھے کہنے دیجیے 16 سال سے حضرت سیدہ جس چیز کی انتظار میں تھی، وہی چیز وہ خوب پذیر ہو گیا، اسی کے انتظار میں انہوں نے یہ وقت گزارے، وہی چیز سامنے آ گئی، اب خود سننا چاہتی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورا ماجرا سنایا، اور پھر فرمایا خدیجہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے کہ کہیں میری جان ہی ختم نہ ہو جائے۔ پھر حضور حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ الفاظ تفسیر سے بھی گزشتہ جمعہ عرض کر چکا ہوں، واللہ باللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی ذات کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور وہ جو 10 صفات گنوائے، 16 سال میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میں نے کیا دیکھا ہے، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کی دکھ شدہ چیزیں اس کی گھر تک پہنچا کر آتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ حریف جان کے بھی چارہ گر ہے، آپ قاتل کو بھی معاف کرتے ہیں، گالی دینے والے کو دعا دیتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ تو حق و صداقت کے علم بردار ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہے جو ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے کہہ رہی تھی، کیا عظیم۔ اس گواہی کے آئینے میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھیں، اور دوسرے گواہی ایک خادم کی گواہی ہے مخدوم کے حق میں، جو اپنے
مخدوم کے ساتھ ہر وقت کا تعلق ہوتا ہے ایک قسم کا. ایک چھوٹا معصوم بچہ شیر خوارگی کے عالم میں والدین کے ساتھ ایک قافلے کے لیے حجاز کی سرزمین پہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف ماہی سفر ہے. رات کے وقت ڈاکوں نے اس قافلے پر حملہ کیا، سامان کو لوٹا اور بچوں کو بھی لوٹ کر لے گئے، اور ان بچوں کو غلام بنا کر مختلف عرب کے بازاروں میں جو میلے لگتے تھے ان میلوں میں لے جا کر کے ان بچوں کو غلام بنا کر، آزاد بچے تھے، غلام بنا کر فروخت کیا. اللہ کی شان، ایک بچہ چوروں کے گروہ کے ہاتھ لگا، چلتے چلتے وہ بچہ مکے پہنچتا ہے. مکے میں 2 میلے سالانہ لگتے تھے. یہ جو جس طرف مسجد جن ہے، شعب عامر، قرآن اس کا نام شعب ابو طالب بھی ہے. یہ شعب عامر کی طرف جہاں مسجد جن ہے، یہاں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا. یہ وہی خطہ ہے جہاں جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا. اس کو عکاس کا میلہ کہا جاتا ہے. ایک یہاں لگتا تھا، ایک دوسرے شہر پر میلہ سالانہ لگتے تھے. عکاس کے میلے میں اس بچے کو لا کر کے فروخت کیا، اور اس بچے کو جو خریدا وہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں نے خریدا. لے آیا بچہ گھر میں، خوبصورت بچہ تھا. اس کو یقین تھا کہ یہ بچہ غلام نہیں ہے، نہ ابن غلام ہے، یہ کسی آزاد ماں باپ کا بیٹا ہے، کسی نے اس کو غلام بنایا. لا کر کے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ بانجی یہ تیری خدمت کرے گا، تو اکیلی ہے، تنہا ہے. اللہ کی شان، جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، شادی ہو گئی، تو حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. یا رسول اللہ، یہ بچہ آپ کا خدمتگار ہے. وہ بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، جوان ہو. اس کی والدہ بیٹے کی یاد میں تڑپتے تڑپتے انتقال کر گئی اپنے علاقے میں، لیکن اس کا باپ دنیا بھر کے شہروں گاؤں بستیوں کا خاک چاہتا ہوا اپنے آپ سے کہتا تھا عربی زبان میں الفاظ سے. یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت صحابہ میں بھی. ایک درخواست ہے، یہ حکایت صحابہ 11 حصوں پر مشتمل ہے، لیکن ایک ہی جلد ہے. اس کو اپنے گھر میں سنانے کا ایک ماحول بنانے کا. ویسے تو پورے فضائل اعمال بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اعمال کی فضیلت ہے، اس میں نماز پہ کیا ملے گا، قرآن کے تلاوت پہ کیا ملے گا، روزے پہ کیا ملے گا، یہ تمام فضائل کی باتیں اس میں موجود ہیں. اگر کچھ بھی نہ ہو، ایک درخواست ہے، حکایت صحابہ، یہ صحیح حدیث سے واقعات جمع کیے گئے. ان واقعات کا آپ کے بچوں پر بھی اثر ہوگا، گھر کی خواتین کے بھی ایک جذبہ بنے گا اور ایک اچھا ماحول بنے گا. دیکھے عشاء کے بعد عشاء کے کھانا کھا لیا، کھانے سے فراغت کے بعد دسترخوان اٹھنے کے بعد گھر کا ایک فرد، والد ہو، بڑا بیٹا ہو، جو بھی ہو، کہ بیٹھ جائے، 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائے، حکایت صحابہ اٹھا کر ایک واقعہ سنا دیا. خدا کی قسم یہ واقعات وہ ہے جو انسان کو ایمانی جذبہ بناتا ہے. صحابہ کرام کی کیا قربانیاں تھی، صحابیات کی کیا قربانیاں تھی، مسلمانوں نے دین کے لیے کیسے قربانیاں دی ہیں. صحابہ کے حضور کے ساتھ عشق و محبت کی اس میں واقعات ہے، کیسی محبت ہے، کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے اپنی جانوں کو نچھاور کیا. کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا جوان، کیا معذور. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا واقعہ،
اگر گھر والے سنیں گے، بچے سنیں گے، بڑے سنیں گے. ابھی تو ہمارے تعلیم ماحول بھی وہ نہیں رہا. اب تو اسکول میں بھی جاؤ تو اسلامیات جو پڑھایا جاتا ہے، اب نام کو تو اسلامیات ہے، اندر سب کھوکھلے اسلامیات. نہ اس میں محمد ابن قاسم کا کوئی واقعہ نظر آئے گا، نہ سلطان ایوبی کا کوئی واقعہ، نہ خالد بن ولید کی. وہ سب چیزیں ختم کر دی گئی. اب بس تتلی کا تماشا ہے اور لکڑہار کی کہانیوں سے بھر گئے ہمارے اسلامیات. وہ ڈن کی باتیں سب نکال دی کہ ہمارے بچے مجاہد نہ بنے، دین کی جذبات سے بھرپور نہ بنے. اگر صحیح معنوں میں مجھے کہنے دی، آپ ذرا میری بات توجہ سے سنیں، تھوڑی توجہ چاہتا ہوں. اگر صحیح معنوں میں اس دین سے ہم واقف ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کردار سے ہم واقف ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے واقف ہوتے، صحابہ کرام کی جذبات سے ہم واقف ہوتے، صحابیات کی جذبات سے واقف ہوتے، یہ کل پرسوں جو سیالکوٹ میں واقع ہوا یہ کبھی رونما ہوتا؟ خدا کی قسم یہ جہالت ہے. یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ کوئی دین سے پیار نہیں. نہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، نہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتایا. سن لیجیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات، سن لیجیے، دل کے کانوں سے سن لیجیے. فرمایا اگر ایک ذمی کافر، ایک تو حربی ہوتا ہے، کفار دو قسم کے، ایک ذمی ایک حربی. حربی وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں سے برسر پیکار ہے، لڑائی میں ہے. جیسے انڈیا کے ہندو کشمیر کے مسلمانوں سے برسر پیکار ہے. اب انڈیا کے کفار ہندو کشمیر کے مسلمانوں کے لیے حربی ہے، ذمی نہیں ہے. اگر ان کا وار چلے مارنے پر تو وہ مجاہد ہے، اس لیے کہ اگر ان کا قوت چلے وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، تو پھر ایسے حربی کافر کو مارنا یہ جہاد ہے جو مسلمانوں سے برسر پیکار ہو. یا فلسطین کی سرزمین پہ اسرائیلی جو کچھ کر رہے ہیں یہ حربی ہے، یہ ذمی نہیں ہے. یا برما کے مسلمان ہو گئے، کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا، وہ بھی جن کفار سے ان کا مقابلہ ہے وہ حربی ہے، اس لیے کہ وہ برسر پیکار ہے مسلمانوں کے ساتھ. تو اس لیے جو کافر حربی ہے مسلمانوں کے ساتھ اس کا لڑائی ہے، جھگڑا ہے، مسلمانوں کو مارتے ہیں. اگر مسلمانوں کے ہاتھوں آئے، مسلمانوں نے مارا تو اس مسلمان پر گناہ نہیں بلکہ وہ اللہ کی نظر میں مجاہد ہے. بات سمجھیے. ایک قسم کے کفار وہ ہے جو ذمی ہے. ذمی کون سے کافر ہیں؟ آپ کے ساتھ کوئی شہر میں ہندو رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں. مرتدین کی بات میں نہیں کرتا ہوں، وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. ان کو 3 دن کے بعد زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو مرتد ہے، جیسے مرزائی ہو گئے اور ان کی ضروریت ہو گئی. لیکن میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ اختیار، حکومت وقت کے ہاتھ میں ہے کہ ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دے، 3 دن ان کے سامنے اسلام کی حقانیت پیش کرے. اگر پھر بھی وہ اسلام قبول نہیں کرتے، من ارتد فاقتلوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مرتد ہو جائے 3 دن کے بعد وہ بھی اسلام میں داخل نہ ہو، فرمایا ایسے مرتد کا پھر سر قلم کر دیا. لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری، اگر میں آپ کریں گے پھر خانہ جنگی ہو جائے گی. لیکن جو ذمی کافر ہے، یہاں ہندو ہے، یہاں سکھ ہے، یہاں جو بھی ہے، وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ملک کے قوانین کے پابندی کرتے ہیں، حکومت وقت کو ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں، اور وہ کسی مسلمان سے لڑائی جھگڑے بھی نہیں کرتے. ہمارے پٹھان بھی بڑے دلچسپ ہوتے ہیں. بعض کوئی دیکھو ہندو خودش مسلمانیت پکشے نہیں چبالا، مطلب یہ کہ ہندو ہے لیکن صفات اس نے مسلمانوں کا اپنایا ہوا، معاملے کے اچھا ہے، امانت میں اچھا ہے. ایسے بہت سے غیر مسلم آپ کو ملے گے. بہرحال وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، اس ملک کے شہری ہے،
ان کی جان کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر ضروری. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بات میں کرنا چاہتا تھا، کہ اگر ایک ذمی کافر کے جو ملک کے قوانین کا احترام کرتا ہے، اکٹھے رہتے ہیں، کسی مسلمان کو اذیت تکلیف نہیں دیتا، اگر ایک ذمی کافر کے موت میں 10 مسلمان بھی شریک ہو اس کو مارنے میں، 10 کے 10 کو قصاص کر دیا جائے. کیوں مارے اس ذمی کا؟ کیا بگاڑا تھا؟ کون سا ایسا ظلم کیا تھا؟ اتنی بے دردی کے ساتھ تم نے اس ذمی کافر کو مار کیوں؟ اسلام پوچھتا ہے، دین پوچھتا ہے. سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا، بھئی تحقیق تو کرو ہوا کیا. وہ پشتوں میں کہتے کہ رشتیارہ رسی جو درواؤں کو ویران کری، کہ سچ جب پہنچتا ہے تو جھوٹ نے گاؤں کو ویران کر دیا ہوا ہوتا ہے. بھئی اور قرآن میں اللہ سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو جب کوئی فاسق تمہیں کوئی پروپیگنڈی کی شکل میں خبر لائے، تحقیق تو کر لیا کرو. فتبینوا، تحقیق کرو کہ سچ کیا ہے. بس سنی سنائی باتیں اور پھر کوئی نہ آؤ دیکھتے. خدا کی قسم میں کہتا ہوں، اگر یہ کم از کم دینی مدرسے کی طلباء ہوتے، اگر یہ فقہ اور حدیث کی پڑھے طلباء ہوتے، اگر یہ قرآن کی تفسیر کو پڑھے طلباء ہوتے، یا اپنی جانوں کو آگے کر لے. صبر تو کرو، بات کیا ہے؟ بس جی توہین رسالت، توہین مذہب. بھئی کون سی توہین کی؟ کیا توہین کیا ہے؟ پتہ تو چلے ہوا کیا. اچھا کہتے ہیں دیوار سے پوسٹر کو اتارے. اچھا پوسٹر پر کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ کوئی بھی آپ کو پتہ چلے پوسٹر پہ کیا لکھا ہے؟ لبیک یا حسین. یہ کوئی ایک یہ کہتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ لکھے، کوئی کہتے ہیں اس میں لبیک یا حسین لکھے، کوئی کہتے ہیں اس میں لکھا ہے یا علی مدد لکھا ہے. سچی بات ابھی تک بھی ثابت نہیں ہے کہ لکھے کیا تھا اس پوسٹر. تم تحقیق تو کر لو. اب یہاں پر اگر گھروں میں آپ کے پوسٹریں نہیں لگے، کلمہ لکھا ہے، ایت الکرسی لکھے ہیں، بہت سی چیزیں لکھے، تو اگر آپ کے گھر میں رنگ و روغن ہو رہا ہو تو آپ اتار لیتے ہیں، اس سے احتیاط ساری جگہ رکھ لیتے. تو کیا یہ توہین مذہب ہو گیا؟ یہ توہین دین ہو گیا؟ جاہلیت نے ہمیں یہاں تک پہنچا. خدا کے قسم یہ قرآن کی دوری نے ہمیں یہاں پہنچا. ہمیں سرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ نہیں، ہمیں سرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پتہ نہیں، ہمیں سرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کا پتہ نہیں، ہمیں خود پتہ نہیں کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کیسی زندگی گزاری. ایک لڑائی میں جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے، ایک بڑا کافر سامنے آ گیا. اس کافر نے دیکھ کہ میرے پیچھے خالد بن ولید پڑ گیا ہے، وہ بھاگنے لگا. اب اس کو یقین ہو گیا کہ میرا بس مر گیا، خالد بن ولید کے ہاتھوں میں ختم ہو گیا. ایک دم پیچھے مڑ کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر بھی آخر خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا، تہہ تہہ کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جنگ کی خوشخبری تو مل گئی کہ مسلمانوں نے فتح یاب ہو گئی، مسلمان کفار نے شکست آیا. ساتھ جب یہ واقعہ بھی آیا، اللہ صحابہ فرماتے ہیں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فتح کی کوئی خوشی نہیں. فرمایا یا خالد جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا کیوں مارا؟ فرمایا یا رسول اللہ سے موت کے ڈر سے پڑا تھا. فرمایا اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا تو نے؟ اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے موت کے ڈر سے پڑا ہے یا واقعاتاً پڑا ہے؟ اتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے، کئی دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مسکراہٹ نہیں.
کیوں؟ تو یہ کافر صحیح، اپنے عقیدے والا صحیح، 10 سال سے آپ کے پاکستان میں رہ رہا تھا، اس نے کیا کیا؟ کبھی اس نے کوئی غلط بات کی، کبھی اس نے غلط حرکت کی، دین کو گالی دی، اسلام کو گالی دی. کوئی کہہ رہے کوئی تنخواہوں کا مسئلہ، کوئی کہہ رہے وہ مینیجر تھا یا جنرل مینیجر تھا، لوگوں سے کہتے سبھی کام کرو. ہمارا تو حال یہ ہے، یہاں بولان کو تعلیم ہوا کرتا تھا، ابھی آئی ٹی یونیورسٹی ہے بریلی میں. تو میں جب یہاں والد صاحب ہوا کرتے تھے تو میں نے وہاں تقریباً 18 سال گزارے بحیثیت امام خطیب کے BTL کی مسجد میں، جو ابھی بھی وہی مسجد ہے جو آئی ٹی کی مسجد ہے. میرے ہاتھوں سے وہ مسجد بنی ہے ابھی بھی الحمدللہ. تو بات ذہن میں آ گیا تو کیا کریں. بہرحال میرے محترم دوستوں، مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہم دور چلے گئے، آپ کی کردار سے ہم دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے. خدا ہم اس واقعے کی مذمت کرتے، مذمت سے اگر کچھ ہو سکتا ہے تو ہم کرتے، نہیں تو اللہ اتنے بڑا سانیہ ہوا ہے جس کے کوئی مذمت بھی تمہارے معذرت سے کیا میرے زخموں کا مداوا ہوگا. وہ مرحوم تڑپ تڑپ کر کے تو اگر تم عذری بھی کرو، معذرت معافی مانگو، تو کیا تمہاری معذرت اور تمہاری معافی سے تلافی ہو جائے گی میری موت؟ میرے محترم دوستو، اس بچے کے والدین کو کسی نے کہا تمہارے بیٹے کو ہم نے مکے میں دیکھا ہے. اس کے والد، اس کے چچا ایک بہت بڑے رقم لے کر کے مکے پہنچے، کسی کا غلام ہوگا ہم پیسہ دے کر کے آزاد کر دیں گے. جب پہنچتا ہے کسی سے کہا ایسا بیٹا ہے، زید اس کا نام، تاریخ میں اس کا نام آیا ہے زید ابن حارثہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنے آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے رحیم ہیں، میرا بیٹا آپ کے پاس غلام بن کر آیا ہے. وہ غلام نہیں تھا، میرا بیٹا ہے، جتنی رقم چاہیے لے لیجیے، میرا بیٹا میرے حوالے کو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرتی طور پر اس نوجوان سے قدرتی محبت بھی ہو رہی تھی بہت زیادہ. خادم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلایا. حضور نے فرمایا اگر وہ آپ لوگوں کے ساتھ جانے کو تیار ہے میری طرف سے اجازت ہے، کوئی پیسہ نہیں دے. زید کو بلایا گیا. حضور نے فرمایا زید جانتے ہو یہ کون آیا ہے؟ کہ رسول اللہ ابھی کسی نے اطلاع کر دی کہ میرے والد آئے اور میرے چچا بھی آیا. اب اچھی طرح نہیں ان میں سمجھ پاتا کہ ان میں میرے والد کون ہے، چچا کون ہے. ایک والد ہے ایک چچا. چلے زید اس نے تو سمجھ گیا یہ آپ کو لینے کے لیے آئے، میرے ساتھ رہ کر میرے بھی وہ جو زندگی جیسی میرے ساتھ گزری، میرے عفو و کرم کو بھی دیکھا ہے. یہ والد ہے، یہ تمہارے چچا ہے، لینے کے لیے آئے ہیں، اگر جانا چاہتے ہیں ان سے چلے. زید نے اسے دیکھ کر کہے ابا جان اللہ تمہیں ہدایت سے بھی نواز دے، آپ سے ملاقات ہوگی، چچا جان سے بھی ملاقات ہوگی. آپ نے کہا امی کا انتقال ہوا ہے، زندگی رہی قیامت میں ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی، لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں جانے کو تیار ہوں. باپ نے تڑپ کر کہا بیٹے غلامی کو آزادی پہ ترجیح دیتے ہو؟ ایک غلامی کی زندگی کو آزادی پہ ترجیح دیتے ہو؟ تو ابا جان اگر یہ غلامی ہے تو یہ دیکھو کس کے غلامی ہے، اگر یہ غلامی ہے تو دیکھو کس کے غلامی ہے. یہ وہ غلامی ہے ابا جان
اس غلامی پر آزادی کے تمام مفہوم قربان، جتنے بھی مفہوم آزادی کے بنتے ہیں وہ سب اس پر قربان۔ خدام رسول عربی سے پوچھو، بزرگ ہوئے سے قرنی سے پوچھو، سلطان دو عالم کی غلامی کیا ہے، یہ راز بلال حبشی سے پوچھو۔ اگر غلامی ہے تو کس کی غلامی ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تڑپ کر اسامہ کو، زید کو گلے لگایا اور فرمایا زید آج کے بعد زید ابن حارثہ مت کہو، اس کو کہو زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زید میرا بیٹا ہے۔ ایک خادم نے کچھ دیکھا ہوگا کہ اس طرح گواہی دے رہا، اور تیسری وہ گواہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد جب نبوت ملی، پاران کی چوٹیوں پر چڑھ گئے، صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے، یا قریش، یا بنو ہاشم، یا بنو تمیم، یا بنو امیہ، ایک ایک کو پکارا، ایک ایک کا نام لے کر پکارا۔ کتنا عرصہ میں نے تم نے گزارا؟ کہا آپ نے 40 سال ہم کم لبثت فیکم عمرا، میں نے کتنے زندگی گزارا؟ کہا 40 سال۔ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کیا ان 40 سال کے عرصے میں مجھے کیسے پایا تم لوگوں نے، سچا یا جھوٹا؟ کہا یا امنہ کے لال 40 سال کے عرصے میں ہم نے آپ کی زبان سے کبھی بچپن میں بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ اگر یہ کہوں جبل ابو قبیس کی اس پہاڑی کے پیچھے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، جبل ابو قبیس جس پر چڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا، فرمایا اگر اس جبل ابو قبیس کی پہاڑی، اور یہ بھی کہ روئے زمین پر جو سب سے پہلا پہاڑ رکھا گیا وہ جبل ابو قبیس ہے، فرمایا اگر میں کہوں اس جبل ابو قبیس کے پیچھے کوئی لشکر ہے تم پہ حملہ اور ہونا چاہتے ہیں، کیا تم مان لو گے؟ مکے کی قریش نے کہا آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ہم پر حملہ کرے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیں، اس لیے کہ آپ کی زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ فرمائے پھر سنو، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اس بات کی دعوت تم سب کو دیتا ہوں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا فقولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، کہو لا الہ الا اللہ تاکہ کامیاب ہو۔ ابو لہب بدبخت نے کہا، ابو لہب بدبخت نے جو الفاظ استعمال کیا خدا کی قسم زبان پہ نہیں لا سکتا۔ تبا لک یا محمد الہذا دعوتی، ہلاک ہو جاؤ اے محمد، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا؟ اللہ کو اتنا جلال آیا، جس انداز سے ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ ادا کیے، اللہ نے اسی انداز میں جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے حبیب کو تب کہتے ہیں ابو لہب خود تباہ ہو گیا، اس کے ہاتھ تباہ ہو گئے، اس کے خاندان، اس کی بیوی، اس کے بیٹے تباہ ہو گئے، سب جہنم کے ایندھن بن گئے، یہ میرے حبیب کو کہتے ہیں تب پر۔ میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بعد پھر میں دعوت فکر دیتا ہوں، ایسا نبی اللہ نے ہمیں دیا ہے، ایسا رسول دیا ہے، کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے؟ فرمایا اللہ نے اس لیے بھیجا کہ تاکہ تم اس کی اسوہ حسنہ کو اپنا لو، اس کی طریقے کو اپنا لو، اس کے اخلاق کردار کو اپنا لو۔ خدا کی قسم اگر ہم اس لائن پر آ گئے جو لائن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، خدا کی قسم یہ پریشانی ختم ہو گئی۔ کیا ہو رہا؟ تڑپ جاتے ہیں واقعات سن کر، فلاں شہر میں آج یہ ہو گیا، فلاں میں آج یہ ہو گیا، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دوری کی بات ہے، یہ سب قرآن سے دوری کی بات ہے۔ خدا کی قسم اگر آج ہم قرآن پر آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ گئے، اللہ کی رحمتیں ہم پہ برسیں گے، اب تو ہم اللہ کے عذاب کی شکار ہیں۔ یہ ہماری زندگی ہے جو گزر رہی، یہ طریقے ہیں جو ہم گزار رہے ہیں۔
جھوٹ ہم نہیں چھوڑتے، دغا ہم نہیں چھوڑتے، دھوکہ ہم نہیں چھوڑتے، دغا بازی ہم نہیں چھوڑتے، جھوٹی قسموں سے ہماری عدالتیں بری ہوئی پڑی ہے. یہ ہماری عدالتیں ہیں، ان سے کس انصاف کی تم توقع کرو گے؟ خدا کی قسم یہ عدالتیں انصاف کے مراکز نہیں، بے انصافی کی مرکز ہے. کس کو حق ملا؟ پھر بھی کہتے اللہ کی رحمتوں سے ہم کیوں دور ہو گئے؟ شکر کرو کہ کہیں آسمان سے ہم پہ آگ نہ برسے، پتھر نہ برسے. جو ہماری یہ اخلاق اور کردار ہو، ہم اس سے بھی بڑھ کر عذاب کے مستحق ہیں. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو ہم پہ پہرا دے رہی ہیں. اللہ پاک صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح اتباع نصیب فرمائے. اللہ عامل کی توفیق نصیب فرمائے. سنت